قیامت کی علامتوں کا بیان چل رہا ہے۔ قیامت کی علامتوں کی دو قسمیں، چھوٹی چھوٹی علامتیں، بڑی بڑی علامتیں۔ چھوٹی چھوٹی علامتیں کب سے کب تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کر نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا بھی قیامت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر حضرت امام مہدی آئیں گے قیامت کے قریب میں۔ اب وہ کون ہے، بات آئے گی آج انشاءاللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر حضرت امام مہدی آنے تک کی علامتوں کو علامت صغریٰ، چھوٹی چھوٹی علامتیں بولیں گے ان کو۔ اب حضرت امام مہدی کے آنے سے لے کر پہلی بار سور پھٹنے تک کی علامتوں کو علامت کبریٰ، بڑی بڑی علامتیں کہیں گے۔ پھر بولتا ہوں، یاد رکھ لو، قیامت کی علامتیں دو قسم کی۔ نمبر 1 چھوٹی چھوٹی علامتیں، اسے علامتیں صغریٰ بولتے ہیں۔ نمبر 2 بڑی بڑی علامتیں، بڑی بڑی علامتیں یعنی علامت کبریٰ۔ چھوٹی چھوٹی علامتیں کب سے کب تک ہے، بڑی بڑی علامتیں کب سے کب تک ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی علامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کر حضرت امام مہدی آنے تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کر امام مہدی آنے تک، ان دونوں کے بیچ میں جتنی علامتیں ہوں گے، جتنے فتنے ہوں گے، ان تمام لڑائی جھگڑوں کو، فتنوں کو، سب کو بھی چھوٹی چھوٹی علامتیں بولیں گے۔ اب پھر امام مہدی کے پیدا ہونے سے لے کر پہلی بار سور پھٹنے تک ان کی علامتوں کو بڑی بڑی علامتیں بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ اس میں 3 الفاظ میں آپ کو بولوں گا، اسے آپ یاد رکھ لیں، ایسا یاد رکھیں، اسے اردو میں نہیں ہے، جو میں بولتا ہوں اسے ایسا یاد رکھیں، سمجھنے میں بات آسانی ہوگی۔ بڑی بڑی علامتیں آج شروع ہو رہی ہیں۔ بڑی بڑی علامتیں کب سے کب تک؟ امام مہدی پیدا ہونے سے لے کر پہلی بار سور پھونکنے تک۔ پہلی بار سور پھونکنے کا مطلب کیا ہے؟ اور کئی بار پھونکیں گے، 2 بار سور پھونکیں گے۔ پہلی بار جب سور پھونکیں گے، پیچھے بات آ گئی تھی فرشتوں کے بارے میں، جب بات آئی وہاں بتایا تھا، پہلی بار جب سور پھونکیں گے پوری دنیا اور پورے مخلوقات مر جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے، سب بھی اٹھ کو کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے پاس حساب کتاب دینے کے لیے۔ تو آج بڑی بڑی علامتوں کا، قیامت کے ظاہر ہوں گے وہ نشانیاں جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جیسے اب یاد رکھ لو اس سے۔ نمبر 1 امام مہدی کا ظہور، اسے ایسا بولو، ظہور مہدی، ظہور مہدی، ایسا اسے یاد رکھ لو، 2-3 بار بول لو اسے زبان کو، ظہور مہدی۔ خروج دجال، خروج دجال۔ نمبر 3 نزول عیسیٰ۔ یہ 3 تمام بھائی ایسا کئی بول رہا ہے تو عربی میں یہ ایسا بولنے سے ہمارا عقیدہ محفوظ رہتا۔ میں سمجھاتا ہوں ظہور مہدی کا مطلب کیا، خروج دجال کا مطلب کیا، نزول عیسیٰ کا مطلب کیا، سمجھاتا ہوں، وہ ایک سبق ہے سوز۔ نمبر 1 کیا ہے اس میں سے، بڑی بڑی علامتوں میں سے ظہور مہدی۔ نمبر 2 خروج دجال۔ نمبر 3 نزول عیسیٰ۔ پہلے کون سا ہے؟ ظہور مہدی۔ ظہور مہدی کسی بولتی، دیکھو یہ مہدی کون ہے نا، سب قیامت ظہور مہدی سبق ہوئی چل، ظہور مہدی اور بھی دیکھو، سن لو باتیں بولتا ہوں۔ نزول عیسیٰ، اچھا، امام مہدی کا ظہور، بڑی بڑی علامتوں میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج، دجال نکلے گا، امام مہدی آئیں گے، ظاہر ہوں گے لوگوں میں، پبلک میں آئیں گے، دجال لوگوں میں نکلے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور یاجوج ماجوج یہ قوم ہے، یہ پیدا ہوگی، پیدا ہوئی ہے، لوگوں کو ٹارچر کرتی بول کر ایک بادشاہ ان کو ایک دیوال بڑی بنا کر، سورہ کہف کے اندر ہے، تو ایک بڑا بادشاہ ذوالقرنین بادشاہ، ان کو کیا کر دیا، ذوالقرنین بادشاہ پوری دنیا کا، وہ لوگ بہت بڑا سفر کیے، ان کی حکومت میں انہوں دیکھے تو ایک جگہ کے لوگ بہت پریشان آئے، یاجوج ماجوج قوم آ کر ان کے کھانے کی چیز ختم کر دینا ہے، چھیلنے کو چلے جانا ہے، ان کو آ کر پریشان کرنا ہے، تنگ کرتی تھی یہ قوم۔ تو وہ قوم کے لوگ ذوالقرنین بادشاہ سے ریکویسٹ کرے، بادشاہ یہ یاجوج ماجوج قوم کو تنگ کر دیتی ہے، تو میں کیا تو بندوبست کر ڈالوں گا۔ تو ذوالقرنین بادشاہ ایک باؤنڈری بنا دی ہے، تو اب وہ کانچ اور کیا بولتے ہیں تاروں کو ڈالتے ہیں، تاروں کو ویسا اور کئی چیزیں ملا کر اسے پگھلا کر، بڑے بڑے گیٹ، بڑے بڑے لوہے لگا کر اسے انہیں چپکا کر، اسے سیمنٹ مال لگاتے نہیں ویسا تار لگا کر انہوں دیوال فٹ کر ڈالی، نہیں آنا کو یاجوج ماجوج قوم۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ لوگ وہ دیوال کو اب بھی سوراخ کر رہی ہیں، اب بھی بعد میں آگے بات ان کی آئے گی تفصیل، جب وہ لوگ اسے سوراخ کر رہی دیوال کو، سوراخ نہیں ہو رہا ہے، سوراخ کرتے رہتی ہیں، شام ہونے تک سوراخ دروازہ نکل سے دلتا رہتا، وہ شام ہو کو پھر سما آئے تک نہیں کیا، اب ذرا خود کام کرتے وہ سوراخ نکل جاتا، لیکن سما آئے تک وہ سوراخ بالکل نہیں رہتا، بالکل کیسا
بالکل ایسا رہتی, بالکل ایسا دیوار ایسا رہتی. پھر سماعت دیوار ایسا شروع کر دیا, ایسے ہلکا کھودنا شروع کرتی. شام ہونے تک اب ذرا دروازہ کھلنے کا رہتا, اب ذرا خود کام کر لیتے 2 منٹ انہوں کھل جاتا دروازہ. پھر بھی کیا کرتے, شام ہوگی چل جاتی ہے. پھر سماعت دیکھتی نہیں, ان کو اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا کہ ہمیں کل اتنا کام کرو گے تو دروازہ اتنا کل کھلا تھا تو بول کر ان کو اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا. آج کام کرتی نہیں, دروازہ اتنا کھلنے کے قریب آتا. پھر کیا ہوا تھا, کل صبح کو آئی تھا کا ایسا ہو گیا تھا دروازہ یہ قوم. لیکن قیامت کے قریب میں دروازہ ان کا کھل جائے گا. سمجھو, یاجوج ماجوج قوم آئے گی. پہلے کیا, مہدی آئیں گے, دجال نکلے گا, عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. یاجوج ماجوج قوم آئے گی. دابۃ الارض, ایک جانور نکلے گا زمین سے, اور وہ جانور کیا کرے گا, لوگوں سے بات کرے گا. ہمیں جیسے بات کرتی ہے ویسے بات کرے گا. بیچ بارے میں ہے یہ قصہ, اس کا ثبوت. اب چلو پہلے کون سا ہے, ظہور مہدی. بڑی بڑی علامتوں میں سے قیامت کے ظہور مہدی. کون, کیسا, کیا ہے قصہ ان کا. قیامت کی علامات کبریٰ میں سے, بڑی بڑی علامتوں میں سے پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے. اب یہ مہدی کون, ان کا معنی کیا. مہدی کا لغت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں. لغوی معنی کے لحاظ سے ہر اس عالم کو جس کا علم صحیح ہو اس کو مہدی کہا جا سکتا ہے, بلکہ ہر سچے اور پکے مسلمان کو مہدی کہا جا سکتا ہے. لیکن جس مہدی موعود کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں اس کے ظہور کی خبر دی ہے, اس سے ایک خاص شخص مراد ہے. ظہور مہدی کا مطلب کیا ہے, مہدی کا تو ہدایت اللہ اسے دے کو رہتی, اللہ ماں کو ہدایت دیکھو ہے نہیں. تو ذہن اس کے ڈکشنری میں معنی کیا, اس کا ترجمہ کیا, مہدی کا معنی ہدایت دینے والا. اللہ اسے ہدایت دے کو رہیں گے, اللہ اسے صحیح راستے پر رکھیں گے. ان بھی لوگوں کو صحیح راستے پر لوگوں کو بولتا رہتا. تو اس لحاظ سے ہر عالم بھی اس کا علم صحیح ہے تو پھر ان بھی لوگوں کو صحیح بات بولتا نہیں, اسے بھی مہدی بول سکتے ہیں, ان بھی مہدی ہے. اور ہر مسلمان بھی اس کا طریقہ, اس کا کلچر اچھا ہے تو پھر وہ ہر مسلمان کو بھی مہدی بول سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مہدی آتی کا کو بولی قیامت کے قریب میں, اس مہدی سے مراد ہمیں اور مسلمان, عام مسلمان نہیں, ایک خاص شخص ہے, ایک خاص آدمی انہوں. کون انہوں, کہاں پیدا ہوتی ہے, کیا نام ان کا, ان کے بابا کا نام کیا, اماں کا نام کیا, یہ سب بھی ہے. سنو آگے. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے مہدی آتی بولیں گی, انہوں کون ہے دیکھو. جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. نمبر 1 مہدی کون ہوں گے, انہوں حضرت فاطمہ کی. ابھی ایک سوال, انہوں نبی ہے کیا, نبی کیسا ہو سکتی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو پھر نبی نہیں, انہوں ولی ہوں گے. انہوں فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. انہوں حضرت فاطمہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی فاطمہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. نمبر 1 ان کی نشانی, ان کا نام محمد ہوگا. ہمارے نبی کا نام جیسا محمد ہے نہیں کیا, ویسا امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا. نمبر 3 اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. ہمارے نبی کے بابا کا نام عبداللہ, ان کے بابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا. سیرت بعض کتابوں میں امی کا نام بھی فاطمہ, آمینہ لکھ رہا ہے جی, ان کے امی کا نام بھی, لیکن ہمارے نبی کے امی کا نام بھی آمینہ تھا. تو بالکل ہمارے نبی سے میچنگ ویسا. تو حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے ہوں گے. ان کا نام محمد ہوگا. ان کا نام محمد, یہ مہدی کیا ہے, ان کا لقب ہو. جیسا میرا نام عرفان, لیکن میرا لقب کیا ہے, حافظ صاحب, مولوی صاحب, عالم صاحب, خطیب صاحب, ایسا. ان کا نام محمد ہوگا, لیکن ان کا لقب کیا ہوگا, مہدی ہوگا. تو ان کا نام محمد ہوگا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے, نام محمد ہوگا, بابا کا نام عبداللہ ہوگا. اور سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے. ان کا کیریکٹر, کلچر, ان کا طریقہ ان کا سیم نبی کے سگا رہتا. مدینے کا رہنے والا ہوگا, مدینے میں پیدا ہوتی انہوں, مدینے کے رہنے والے ہوتی انہوں. مکے میں ظہور ہوگا, انہوں پیدا ہوں گے مکے میں, اور پھر انہوں پبلک میں معلوم ہوں گے, پبلک میں آئیں گے, انہوں لوگ ان کو پہچان لیں گے مکے میں آنے کے بعد. مکے میں انہوں پبلک میں آئیں گے, جب تک انہوں چھپ کر رہتے انہوں اپنے آپ کو بھی ہے نہیں کیا, بھائی مہدی نبی بول کو دیکھو قیامت کے قریب میں گرے مہدی آتی کو بول کو, میں چونوں کو نہیں بولتے, انہوں حدیثوں میں بھی ہے نہیں بولتے, انہوں اور چھپ کو رہتی, چھپ کو رہتی انہوں نہیں بولتے. انہوں دیکھو آگے پیدا ہوں گے, مدینے میں رہنے والے ہوں گے, مطلب مدینے میں پیدا ہوں گے. مکے میں ان کا ظہور ہوگا, مطلب پبلک میں مکے میں آئیں گے. انہوں شام اور عراق کے اولیاء اور ابدال اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ملک شام اور عراق عربی ممالک کے, عربی کنٹریز, تو ملک شام اور عراق کے بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے ولی قسم کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کیا واسطے بیعت کریں گے, دنیا میں ظلم سے تمام ہوتا ہے, ہمیں تمہارے کو بادشاہ مانتی, تمہیں بادشاہ بن جاؤ کو, پوری دنیا کو تمہیں سنبھالو, خالی ملک کو نہیں, بھارت کو نہیں, پوری دنیا کو سنبھالو تمہیں, ایسا بول کو. عراق کے
ملک شام کے بڑے بڑے ولی قسم کے لوگ اولیاء ان کے ہاتھ پر بیعت کرتی، کیا بول کر ہمیں تمہارے پیچھے تمہاری سپاہی بن کو چلتی میں، تمہیں دنیا میں تمہارے بادشاہ قائم کرو، انصاف قائم کرو بول کو بولتی میں۔ دیکھو لوگ کیا کرتے، دیکھو ابدال، عراق ملک شام اور عراق کے اولیاء اور ابدال بڑے بڑے ولی قسم کے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جو خزانہ خانہ کعبہ میں مدفون ہے اسے نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ خانہ کعبہ کے نیچے خانہ کعبہ میں خزانہ ہے تو اسے نکال کر کیا کریں گے، انہوں لوگوں میں بانٹ دیں گے۔ پہلے عرب پر انہوں بادشاہت کریں گے، پھر اس کے بعد میں پوری دنیا پر انہوں بادشاہت کریں گے۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں یہاں تک ہے اگر سما قیامت آتی بول کر بولے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی قیامت قائم نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ ایک رات بھی کیوں نہ ہو، اللہ ان کو پوری دنیا کو سنبھالنے کی طاقت اللہ دے کر ان کو پوری دنیا کا بادشاہ نہیں بناتا، تب تک قیامت نہیں آتی۔ مطلب کیا ہے، انہوں آئیں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور ظلم کو ختم کر کے چلیں گے امام مہدی۔ آگے دیکھو، پہلے عرب پر انہوں بادشاہ کریں گے، بادشاہ بنیں گے، پھر تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے، پوری دنیا پر حکومت کریں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم و ستم سے دنیا بھر کو ہے نہیں اب، انہوں آ کر کیا کریں گے، انصاف کو قائم کریں گے۔ اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی دنیا، انہوں آنے سے پہلے ظلم و ستم بھر کو دنیا بھر کو رہتی ہے، انہوں آنے بعد کیا کریں گے، اسے کاٹ کو پھینک دیں گے ظلم و ستم کو۔ شریعت محمدیہ کے مطابق ان کا عمل ہوگا، ان کا عمل، ان کی زندگی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی کیسی تھی ویسا ہوگا ان کا طریقہ، ان کی زندگی پورا۔ امام مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا، ابھی دجال کون کل آتا ہے، اسے یاد رکھ لو، اور انہی کے زمانے میں بادشاہت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کے مشرقی منارے پر، یہاں عصر کی نماز کا کوئی ہے لیکن فجر کی نماز کے وقت اتریں گے، فجر کی نماز کے وقت قریب نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ دمشق کی بڑی مسجد، جامع مسجد کے پیچھے کے اس طرف کے مشرقی منارے پر عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت میں اتریں گے۔ دو فرشتوں پر ہاتھ رکھو، ان کا جب آئے گا جب بول دو، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے، دو فرشتوں پر ہاتھ رکھو، ان کے سہارے سے مینارے پر اتریں گے، پھر مینارے پر سے سوڑی سے انہوں اتر کر نیچے آئیں گے۔ جب کیا ہوگا، وقت کون سا ہوگا، فجر کا وقت ہوگا، اقامت بول چکے ہوں گے یہاں، امام مہدی بادشاہ بن کو ہے نہیں، انہوں مسلمانوں کی نماز کے امام ہوں گے اور انہوں دنیاوی اعتبار سے بادشاہ ہوں گے، پولیٹیکل اعتبار سے انہوں بادشاہ ہوں گے، امام ہوں گے، تو اقامت بول کو رہتی، نماز پڑھنا رہتا۔ اس وقت میں ایک خوشبو یا کون تو بھی، مثال طور پر میں نہیں آتا کیا کرتی آدمی، وضو کرتا ہوں تو میں کیا بولتی، ٹائم ہو گیا تو میں کیا بولتی، کون تو پڑھتے تو کیا بولتی، امام صاحب آگے، حضرت آگے، بھائی مولانا آگے، کھڑو کھڑو بولتی نہیں ویسا، امام مہدی کے واسطے اقامت بول ڈالتی یہاں، تو عیسیٰ علیہ السلام اتری آسمان سے، لوگ کیا بولیں گے، بھائی کھڑو کھڑو، بھائی عیسیٰ علیہ السلام آگے کھڑو، ایسے آواز ہوگی جب فجر کے وقت ہوگا، تو فجر کی نماز کے وقت قریب نازل ہوگی عیسیٰ علیہ السلام، دو فرشتوں پر ہاتھ رکھو ایسا، امام ان کے پیشانی سے یعنی کیا ٹپکے، کیا بولتے ہیں، خطرے ٹپکتے رہتی ان کے پسینے کے نہیں، پانی کی، امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ اب انہوں آ کر بھی مہدی کیا بولتی، انہوں نبی نے کبھی کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام، انہوں ولی ہے لیکن پھر بھی انہوں کیا بولتی، نماز پڑھتے ہیں ان کو بولتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی نے کیا بولتی، تو انہوں کیا بولتی عیسیٰ علیہ السلام، بھائی تمہیں پڑھاؤ کچھ بولتی، تو وہ ایک نماز انہوں پڑھائیں گے، اس کے بعد کی پوری نماز عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں گے، امام مہدی کے پیچھے انہوں ادا کریں گے کون، ہاں عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر امام مہدی نصارہ سے جہاد کریں گے، عیسائی لوگوں سے جہاد کریں گے، اور قسطنطنیہ یہ ملک ہے تو وہاں جھگڑا چھڑیا تھا مسلمانوں میں ان کے لوگوں میں، وہ کیسا چھڑیا تھا تفصیل ہے، تو پھر یہ کیا بولتی ہے، عیسائی لوگوں میں مسلمانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ قسطنطنیہ عیسائی لوگوں کا ملک ہے، تو اسے حضرت امام مہدی کے ساتھ رہ کر مسلمان لوگ اسے فتح کریں گے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی، حضرت امام مہدی انہوں آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے بابا کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی امی کا نام فاطمہ آمینہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نسل سے، ان کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، مکے میں ظہور فرمائیں گے، وہاں لوگوں پبلک میں آئیں گے، ان کو خود معلوم نہیں ہوگا میں مہدی بول کر، بولے گی بھی نہیں میں مہدی کا بول کو۔ اب ذرا سمجھو، اب ہمارے اس ملک میں ایک بندہ ایسا پیدا ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی کئی لوگ ایسا بول کر بھی ہے، کیا بول کر، میں مہدی، میں عیسیٰ، میں یہ، میں وہ، میں نبی، میں خدا کا قبول کو، خدا تک بھی لوگ دعویٰ کر کو ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، اس قسم کے حول قسم کے لوگ دعویٰ کرتی ہیں مہدی، عیسیٰ، اللہ کا قبول کو، تو لیکن پبلک بھی ایسی عجیب ہے، ایسا اتنا دین سے دور ہے کہ پبلک بھی ان کو، جو بندہ مہدی بولتا اسے ماننے تیار ہے، جو بندہ نبی بولتا اسے ماننے تیار ہے، جو بندہ خدا بولتا اسے ماننے تک تیار ہے۔ یہ سب کئی کو ہے سو
دین سے دوری ہے، علم سے دوری تو پھر یہ ہوگا پھر، اس لیے ہمیں دین سے دور نہیں ہونا، علم سے دور نہیں ہونا۔ تو دیکھو اب سمجھنے کی بات کیا ہے، ہمارے اس ملک بھارت میں ایک بندہ ہے، اب بھی موجود ہے وہ بندہ، 1968 میں پیدا ہوا بندہ، بہار کے اندر پیدا ہوا، پٹنہ، عثمان پورہ، رتن پورہ کے اندر پیدا ہوا۔ جیسا پرچور ہے کیا، پرچور کے بازو میں کیا ہے یہ سٹی پلی، ویسا نہیں، ویسا بہار اسٹیٹ، بہار میں ایک بڑا اسٹیٹ، بڑا گاؤں شہر کون سا، پٹنہ، پٹنہ میں ایک گاؤں عثمان پورہ، پھر اس میں ایک محلہ رتن پورہ۔ ایک بول رہا ہوں میں، یہ فتنہ ہے اس لیے تو میں بتا رہا ہوں سمجھ بچنے کے لیے۔ تو بہار میں کیا بولتے ہیں، پٹنہ میں، عثمان پورہ میں، رتن پورہ میں ایک بندہ پیدا ہوا آج سے کئی سال پہلے، 1968 میں، 1968 میں پیدا ہوا۔ اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ اب یہ بندہ ان کیا بولتا معلوم، میں مہدی بولتا، میں عیسیٰ بولتا ہوں۔ آپ ذرا غور کرو، حضرت امام مہدی کا تو ان کی کوالٹیز کیا ہونا، فاطمہ کے بچے ہونا، فاطمہ کی اولاد میں سے ہونا نہیں، ان کا نام کیا ہونا، محمد رہتا ان کا نام۔ اس کا نام کیا ہے، دیوانے کا نام، دیوانہ نہیں، کافر نہیں چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہدی کے بارے میں بول کو ہے، انہوں مہدی وہاں پیدا ہوں گے مدینے میں، انہوں فاطمہ کے اولاد میں سے ہوں گے رضی اللہ عنہ، یہاں پیدا ہو کر ہندوستان کے اندر بول رہا کیا بول کر، مہدی بول کر بول رہا ہے۔ تب ان صحیح مہدی ہے، جھوٹا اور کافر ہے، بولو جھوٹا اور کافر ہے کھلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہدی ان نہیں، انہوں مہدی انہوں ہاں مدینے پیدا ہوں گے، ان ہاں ہندوستان میں پیدا ہو کے بول رہا ہوں میں مہدی کو بول کو۔ لیکن عجیب بات، لوگ وہاں سے فالو بھی کر رہے، مہدی کو بولتا ہے وہ، اپنے آپ کو عیسیٰ بولتا ہے تو لوگ ایسے فالو بھی کر رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے، پیچھے بتایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا۔ یہودی لوگ ان کو مارنے آ گئے تھے تو اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا۔ پھر قیامت کے قریب میں تب دجال آئے گا، پہلے مہدی آئیں گے، بعد میں دجال آئے گا، تو پھر دجال آنے کے بعد میں دجال کو قتل کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے آسمان سے۔ اسی لیے کیا بول کر ظہور مہدی اور خروج دجال اور نزول عیسیٰ، ظہور مہدی، مہدی ظاہر ہوں گے، لوگوں میں آئیں گے، پبلک میں آئیں گے، اور پھر خروج دجال، دجال نکلے گا، نزول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوں گے، اتریں گے آسمان سے۔ تو یہ سب یہ بنتا مہدی بولتا رہتا، یہ وہ عیسیٰ بولتا رہتا، دعوے کرتا رہتا، اور لوگ اس کو مانتے بھی آتے رہتے، ایسا قسم کا لوگ بندہ ہے یہ۔ تو اس لیے ہمیں ابھی اس قسم کے لوگ اور اس کے چیلے قسم کے لوگ ہیں کیا، اسکولوں کے پاس آپ کو بچوں کو عیسیٰ آ گئی، مہدی آ گئی کو بول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کو ہے نہیں کیا، حدیث میں عیسیٰ آتی مہدی آتی کو بول کو آ گئی کو بول کو، لوگوں کو بچوں کو اسکول کے پاس آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ اب جو بندہ بھی اس شکیل بن حنیف کو اگر عیسیٰ مانے گا، مہدی مانے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ نہیں بول تو صحیح عیسیٰ ان نہیں، تو صحیح مہدی ان نہیں، صحیح عیسیٰ ان نہیں۔ صحیح عیسیٰ کون، ہمارے نبی سے انہوں 570 سال پہلے آئی دنیا میں، اب انہیں یہاں پیدا ہو کو ہندوستان میں پرسوں پیدا ہو کو بول رہا ہے عیسیٰ، بول تو کیسے عیسیٰ ہوتا ہے۔ اور مہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مہدی بول کو ہے آتی کو بول کو قیامت کے قریب انہوں مدینے میں پیدا ہوں گے، یعنی یہاں پیدا ہو کو ہندوستان میں مہدی بولتا ہے۔ تو پھر ان بھی شکیل بن حنیف ان بھی اور اس کے فالوور لوگ جتنے ہیں سب لوگ کافر ہی ہے، ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے یہ۔ ورنہ اگر ہم اسے اگر کافر نہیں سمجھیں گے پھر ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ نبی جسے مسلمان بولے انہیں مسلمان، نبی جسے کافر بولے، اسلام جسے قرآن جسے کافر بولتا ہے اسے کافر ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آج کیا بارے بات آ گئی، مہدی کے بارے بات آ گئی، انہوں کون، نبی کیا، نہیں کیا، کہاں پیدا ہوتی، ان کے کوالٹیز کیا ہے، سب آپ کو بتا دیا، انہوں کیا کریں گے دنیا میں آ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عقیدوں کو سمجھ کر اس قسم کے شکیل پکیل قسم کے لوگوں سے بچ کر اپنے عقیدوں کو بچا کر رکھنے کی توفیق